بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی قدر، دینی بھائیوں، بزرگوں، اس وقت ہمارا یہ جو دینی تعلیمی بیداری مہم کے عنوان پر یہ پروگرام ہے، یہ کوئی تقریری پروگرام نہیں ہے، یہ جلسے کے عنوان اور پروگرام سے ہٹ کر ایک فکر پیدا کرنے اور اس دینی تعلیم کو ایک دھن بنا کر کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں اپنے کم از کم شہر کے لحاظ سے ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ اور اس پروگرام کو اس وقت پورے ملک کے اندر جمعیت علماء ہند کے زیر نگرانی، زیر سرپرستی پورے ہندوستان میں اس پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی پس منظر میں صوبہ مہاراشٹر میں بھی جمعیت صوبہ مہاراشٹر کی قیادت میں 23 فروری سے آج کی تاریخ آخری تاریخ تھی 4 مارچ تک اس پروگرام کے، اس مہم کے پورے صوبے میں عشرہ منانے کے لیے 10 روزہ پروگرام کے سلسلے میں یہ تاریخ صوبائی مشورے سے طے ہوئی۔ اس عمل میں اس مہم کے اندر جو سب سے بنیادی اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ چند باتیں۔ اس مہم کی ضرورت کیوں پڑی؟ سب سے پہلی بات تو یہ دینی تعلیمی بیداری مہم کے عنوان پر اس قسم کے عشرہ منانے اور اس قسم کے پروگرام کے منعقد کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، اس وقت ملک کے حالات، چاہے وہ شہری علاقے ہوں، چاہے دیہات کے علاقے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا دیہاتوں میں بسنے والے اور غربت اور تنگی اور فاقے کی زندگی گزارنے والے مسلمانوں کا عملہ ہو، یکساں طور پر دونوں عملے میں اور اس قسم کے ان دونوں مجموعوں کے اندر گزشتہ دنوں کے بنسبت اپنے مذہب کے تئیں، اپنے دین کے تئیں اور اپنے ایمان اور اسلام، اپنے عقیدے اور ارکان اسلام کے تحفظات کے سلسلے میں وہ چیزیں دن بدن، وہ کیفیات دن بدن گھٹتی جا رہی ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں، جو گزشتہ دنوں میں مسلمانوں میں پائی جاتی تھی۔ قطع نظر اس کے کہ اس کی وجہ چاہے اور کچھ بھی ہو،
کہیں نہ کہیں یہ بات بھی اس میں ضرور ہے کہ اس ملک کا مسلمان سیاسی اعتبار سے ملک کے بدلتے اور ملک کے فرقہ وارانہ فرقہ پرست ماحول کی وجہ سے بھی متاثر ہی نہیں بڑی حد تک متاثر ہو رہا ہے، اور فرقہ پرست مستعد طاقتوں کی طرف سے ایک ایجنڈا تیار کر کے اس بات کو انہوں نے پورے ملک میں بلکہ یوں کہیے کہ پوری دنیا میں ایک مہم چھیڑ رکھی ہے، اور وہ مہم یہ ہے کہ ایسے پروگرام اور ایسے ماحول کو مہیا کیا جائے، ایسا ماحول بنایا جائے کہ مسلمانوں کا ملی تشخص، دینی امتیازات، مذہبی تقدسات جو مسلمانوں کی نشانیاں ہیں، پہچان ہیں، علامتیں ہیں، یہ اس مسلم معاشرے سے کیسے ختم کر دی جائے۔ یہ اسلام کے دشمن فرقہ پرستوں کا ایک منظم سوچا سمجھا اور ایک منصوبہ بند پروگرام۔ اس ایمان سوز ماحول میں جبکہ چوطرفہ چاروں طرف سے معاشی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا جب استحصال مستقل ہونے لگا اور ہو رہا ہے، تو ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء اور خصوصاً جمعیت علماء ہند جو اس ملک کے مسلمانوں کی ایک نمائندہ قائد جماعت ہے، جو اپنے کردار کی وجہ سے، قائدانہ کردار کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بر صغیر میں بلکہ یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت رکھتی ہے۔ جمعیت علماء ہند بر صغیر میں الحمدللہ آج پوری اپنی اسی آفتاب کے ساتھ اور اسی اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور انہی اصولوں اور دستوروں کی بنیادوں پر جو آج سے 100 سال پہلے جن اخراج و مقاصد کو لے کر اس جماعت کے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اہل اللہ کی جماعت نے جن اخراج و مقاصد کو سامنے رکھ کر اس جماعت کی بنیاد بیل ڈالی تھی، الحمدللہ انہی بنیادی اصولوں پر نہ صرف یہ کہ یہ جماعت ہمارے اس ملک میں بلکہ بر صغیر کے اندر الحمدللہ انہی اصول و بنیادوں پر کام کرتی چلی آ رہی ہے، اور خاص کر کے اس ملک کے اندر اس جماعت کا جو کردار ہے، اس جماعت کی جو خدمات ہیں، اس جماعت کی جو قربانیاں ہیں، اور آج تک اس جماعت کی جو اعلیٰ نمایاں کارکردگیاں ہیں، میرے دوستوں بزرگوں، یہ اس جماعت کے اکابرین کے اخلاص اور اس کے خدام کے مجاہدانہ کردار، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس جماعت کے اللہ کی تائید کی بنیاد پر الحمدللہ یہ اپنے نشانوں میں، اپنے مقاصد میں، اپنے اغراض میں ان کو پورا کرنے میں، ان نشانوں کو، ان اہداف کو پورا کرنے میں الحمدللہ پچھلے دنوں کے بنسبت ان دنوں ماشاءاللہ بہت ہی متحرک ہے، بہت ہی فعال ہے۔ آپ بارہا اخبارات میں، نیوز میں، سوشل میڈیا کے اوپر اور جمعیت علماء کے عمومی اجلاس عام کے ذریعے آپ یہ بات دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، فلاں علاقے کے اندر سیلاب آ گیا، کوکن میں سیلاب آیا۔ جو کام حکومتوں کا ہے، جو کام حکام کا ہے، الحمدللہ اس جماعت کے خدام
حکومت کے کارندوں سے پہلے حکومت کے یعنی کہ جماعت اس وقت تک آپ نے کام کر چکی ہوتی ہے اور اس کی جب تک کہ یہاں تک کہ حکومتوں کے کانوں پہ چوں تک نہیں رہتی ہے. ابھی جو کوکن میں سیلاب آیا تھا بالکل نزدیک کی بات ہے. آپ حضرات کے ذریعے سے ماشاءاللہ تعاون کی رقمیں پہنچائی گئی ہونا. جب وہاں جمعیت العلماء کے مرکزی وفد تک آیا 40 گھروں کا ایک گاؤں پورا کا پورا گاؤں سیلاب کی نظر ہو گیا. پورے مکانات ختم ہو گئے, منہدم ہو گئے, نماز مکانات کا وجود نہیں رہا. اور اس 40 مکانات کی آبادی میں جس میں مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے, چند لوگوں کے علاوہ جو ان دنوں اس گاؤں میں موجود نہیں تھے, کچھ بمبئی میں تھے, کچھ کسی باہر گاؤں کے کسی ملک میں تھے, ان چند بندوں کے علاوہ پورے گاؤں کا وجود ختم ہو گیا. اور پھر 30 فٹ اونچا پانی, میرے دوستوں بزرگوں 48 گھنٹے کہیں یعنی کہ 70 گھنٹے تک بالکل ٹھہرا ہوا تھا. اس تباہی کے ماحول میں حکومت اسکیم بنا رہی تھی, حکومت پروگرام بنا رہی تھی, اور اللہ کا فضل ہے اس جماعت کے خدام ہمارے صوبائی صدر بلکہ مرکزی قیادت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی, حضرت مولانا حکیم الدین صاحب جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکریٹری ناظم عمومی, اور صوبے مہاراشٹر کے صدر محترم حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب, مولانا ذاکر صاحب, ہمارے سارے گروپ جو جماعت کے احباب اور اس علاقے کے ذمہ داران الحمدللہ وہاں پہنچے. جنس کی شکل میں, خلیانات کی شکل میں, اور کپڑوں کی, کمبل, جو ضرورت کی چیزیں تھی اس کی شکل میں ان حضرات کی مدد کی گئی. اور وہاں سے جو بچ گئے تھے ان کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا گیا اور باقاعدے ٹینٹ قائم کیے گئے اور ٹینٹ میں ان کے قیام کا انتظام کیا گیا. اور دوستو ابھی 20 فروری کو, یہ 20 فروری پچھلا اتوار کے دن 20 فروری کو وہی بستی جہاں پر کہ پورا گاؤں ختم ہو گیا تھا, 15 مکان جمعیت العلماء نے اپنے پیسے سے, جمعیت العلماء کے فنڈ سے, آپ حضرات کے تعاون سے, مسلمانوں کے عوامی تعاون کے ذریعے 15 مکانات کی تعمیر کر کے, جس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں, باقاعدے 20 فروری کو ان مکان والوں کو چابیاں دی گئی. اس کا افتتاحی پروگرام ہوا. اس جماعت کی خوبی ہے, اس جماعت نے کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ میں برتاؤ نہیں کیا, سلوک نہیں کیا کہ مسلمان ہیں. حالانکہ یہ مسلمانوں کی خالص جماعت ہے, لیکن اس جماعت کی خوبی یہ ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت کو اپنا فرض منصبی یقین کرتی ہے. اور کیوں نہ کرے, اسلام کی تعلیم میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی روشن تعلیمات میں بلا مسلک اور مذہب کے کسی امتیاز کے خلق خدا کے ساتھ, مذہب اور مسلک کے دور کی بات ہے, دھرم کے دور کی بات ہے, خلق خدا اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اس میں انسانوں سے آگے جانور ہیں, ان کے ساتھ میں سلوک کی, برتاؤ کی بات اسلام نے کہا ہے. یہ اس جماعت کا وہ اصول ہے. اس جماعت کی بنیاد خدمت خلق ہے. چنانچہ بغیر کسی تفریق کے ان کو مکانات دیے گئے, اور جب وہاں پہ جماعت کا وفد پہنچا ہے, علاقے کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی حکومت کی کوئی مدد ریلیف آئی. انہوں نے حکومت کے نام پر گالیاں دینا شروع کر.
اور اس طرح سے ان کے بعد حکومت سے نالا ہو کر کے وہ لوگ یعنی چیخ پکار کر رہے تھے کہ میرے دوستو ہم وہ الفاظ میں آپ کے سامنے اس کو بیان نہیں کر سکتے، ان الفاظ کو ہم آپ کے سامنے نقل نہیں کر سکتے۔ اور وہیں جمعیت کے خدام کے ہاتھ چوم رہے تھے، غیر مسلم مراٹھی لوگ ہاتھ چوم رہے تھے، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے تھے اور بولے تم تو دیو ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، یعنی ان کے اپنے مذہب کے حساب سے اپنی عقیدت کے جملے اس جمعیت کے خدام کے زبان سامنے روبرو بہت ہی لجاجت کے ساتھ میرے دوست کو پیش کر رہے تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو ایک اس وقت پورے ملک کے اندر 250 کیس، 250 بے گناہوں کے کیس، اور ان 250 میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد ہے جو جیلوں میں بند ہیں، اور اس میں سے بھی یہ نہیں کہ مسلمان ہیں بلکہ اس میں غیر مسلم بھی ہیں۔ ان کے مقدمات کی پیروی، ان کے مقدمات کی جمعیت اپنے فنڈ سے اور اپنے پیسوں سے، اپنے خرچے سے مقدمات لڑ رہی ہے۔ الحمدللہ جس میں جماعت کے ساتھ میں عوام کا تعاون ہے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی مدد ہے، اس لیے دن بدن یہ کام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ آپ حضرات بھی خوش قسمت ہیں، آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ ان خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے والی اس جماعت سے، یہ جماعت آپ کے شہر میں قائم ہے، اس جماعت کی یونٹ آپ کے شہر میں قائم ہے، اور ہمیں اس جماعت کے پلیٹ فارم سے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے مواقع مہیا ہیں۔ اس وقت جس عنوان کے تحت ہمارا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، میرے دوستو، جیسے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی سرخی لگے ہوئے اسٹیج پہ بینر پہ آپ پڑھ رہے ہیں دینی تعلیمی بیداری مہم، جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ آج امت دین سے، مسلمان اور مسلمان نسلیں آج دین سے دور ہو رہی ہیں، اور دین سے صرف دور ہی نہیں بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام سے پیٹ پھیر کر کے مرتد ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں، ان امتدادی حالات میں، دین سے بیزاری والے اس ماحول میں مسلمانوں کو، مسلمانوں کی نسلوں کو دین پر کیسے جمایا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے پاس سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ میرے دوستو ایمان ہے، اور اسلام کا دشمن فرقہ پرست طاقتیں، ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پہ باقی رہنے نہ دیا جائے۔ یہ بڑے الفاظ میں آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو آپ تاریخ کے حوالے سے نوٹ فرمائیں۔ اس ملک میں انگریز حکومت کرنے نہیں آیا تھا، اس ملک میں انگریز اپنے مذہب کی چھاپ اور اپنے مذہب کی تبلیغ اور دعوت کے لیے آیا تھا، اور سب سے پہلے انگریزوں کی اس سازش کو، ان گوروں کے اس مشن کو اگر کسی نے سمجھا ہے، بھانپا ہے، تو ہمارے اکابرین علماء نے بھانپا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کے خلاف سینہ سپر ہو کر جہاد آزادی کا فتویٰ ہمارے اکابر علماء نے دیا، انگریزوں کے گو بیک کا نعرہ ہمارے علماء نے دیا، اور اس وقت تک دم نہیں لیے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک کہ اس ملک سے ان کے ناپاک قدم کو واپس نہ ہونا، یعنی ان کے قدم جب تک کہ واپس نہیں ہوئے اس تک ہمارے اکابر خاموش نہیں بیٹھے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی جمعے کے بیان میں بات بتلائی تھی آپ سے کہ 2 لاکھ مسلمانوں کی 2 لاکھ کی تعداد جو ریکارڈ میں ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ کسی مسلمان کے ریکارڈ میں ہے، انگریز لکھنے والا، انگریز رائٹر نے یہ بات لکھی ہے کہ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں ملک کی، ہندوستان کی آزادی میں،
اور اس 2 لاکھ میں سے 51,000 علماء کرام کی تعداد ہے۔ بہرحال اس وقت دارالعلوم دیوبند نے جو ہمارا عالمی دینی تعلیمی ہمہ جہتی مرکز ہے، تدریسی مرکز ہے، تعلیمی مرکز ہے، دعوتی مرکز ہے، ثقافتی مرکز ہے، سیاسی مرکز ہے، سماجی مرکز ہے، ہر لحاظ سے ہمارا مرکز پوری دنیا کا دارالعلوم دیوبند ہے۔ اور دوسری جو جماعتیں ہیں، جو ذیلی جماعتیں ہیں، وہ سب دارالعلوم ہی دیوبند کی پیداوار ہیں، اسی کی برداشت ہیں، اسی کی ذریعے سے ان کا وجود ہے۔ ورنہ جتنی بھی دینی تحریکیں اس ملک میں خاص کر اور پوری دنیا میں، بر صغیر میں اور پوری دنیا میں عام طور پر جو بھی تحریک دین کے نام پر اہل حق کی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، ان ساری تنظیموں اور ساری تحریکوں کا جو سرچشمہ ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ ان 2 سالوں میں لاک ڈاؤن کے کورونا وبائی ماحول کے ساتھ کے پیریڈ میں جمعیت علماء مہاراشٹر کے صوبے مہاراشٹر کی مالیگاؤں کی یونٹ نے، جمعیت علماء صوبے مہاراشٹر کی مالیگاؤں یونٹ جمعیت علماء کی یونٹ نے ایک میٹنگ بلائی تھی کورونا میں، اور اس میٹنگ میں بہت سارے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس میں ایک حادثہ، ایک سانحہ اور ایک بڑی دکھ بھری درد بھری کہانی یہ بھی سامنے کارگزاری کے طور پر آئی، پیش کی گئی کہ صرف ضلع ناسک میں مالیگاؤں، اطراف دھولیا ایولا، یہ جو اطراف کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں 100 سے زیادہ مسلمان لڑکیاں غیروں کی نکاح میں چلی گئی۔ جب یہ کارگزاری آئی تو سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ الحمدللہ اس عنوان پر 15 اگست 2021 کو اسی جگہ پر الحمدللہ آپ حضرات کی شرکت کے ساتھ اس ارتدادی ماحول کے سلسلے میں الحمدللہ ایک بڑھیا پروگرام ہوا تھا، جس میں شہر کے ساری مسجدوں کے سارے مکتب فکر کی الحمدللہ احباب ذمہ داران اس میں موجود تھے۔ بہرحال جب یہ کارگزاری مالیگاؤں میں آئی، پھر اس علاقوں کے اندر پھر دوسرے علاقوں سے آنے لگی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس فتنہ ارتداد کی زد میں پورا ملک جب چلنے لگا اور پورے ملک سے مسلمان بچے بچیوں کے سلسلے میں ایسی جب کارگزاریاں آنا شروع ہوئی، تو وہی دارالعلوم دیوبند جو روز اول سے مسلمانوں کی ملی قیادت کا صحرا جس کے سر پر ہے، اور ملت کی ہمہ جہتی خدمات اور قربانیوں اور ہر راہ میں جس کی رہبری اور جس کے نمایاں رول کی وجہ سے میرے دوستوں بزرگوں اسلامی تشخص اس ملک میں باقی ہے، ہمارے اکابر علماء دیوبند سر جوڑ کر کے بیٹھے۔ اس وقت ہماری جمعیت کے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مرحوم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ جو نائب محتمل دارالعلوم دیوبند تھے، حضرت حیات تھے، اور حضرت نے جہاں بھی جمعیت علماء کے صدر تھے دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمل تھے، حضرت محتمل صاحب استاد محترم مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی مقدس اللہ العالی محتمل دارالعلوم دیوبند اور اساتذہ کرام کی پورے دارالعلوم کی میٹنگ بلائی، اور جس کے اس میٹنگ کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ اصلاح معاشرہ مہم پورے ملک میں چلائی جائے، اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اصلاح معاشرہ مہم کا ذمہ دار بنایا گیا، اور ہر جمعرات کو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ خلق و جوار کے علاقوں میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر دیہاتوں میں، مسجدوں میں، اوپن جگہوں پر جہاں جیسی سہولت تھی الحمدللہ ان کا سفر ہوا، جس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئے۔ اور پھر جب لوگوں نے یہ دیکھا
کہ جمعیت علماء اور دارالعلوم دیوبند اصلاح معاشرہ کے عنوان پر پورے ملک میں مہم چلا رہا ہے، تو پورے ملک سے لوگوں کی طرف سے تقاضے آئے، اداروں کی طرف سے تقاضے آئے، ملی جماعتوں کی طرف سے تقاضے آئے، اور الحمدللہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر پورے ملک میں جمعیت علماء اور دارالعلوم دیوبند کی زیر سرپرستی اجلاس ہائے عام کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مجلس میں یہ بات بھی طے ہوئی، اس بات کو بھی غور و خوض کے بعد طے کیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ جلسے سے کام بنے گا، بلکہ سارے فتنوں کا، بے دینی کے سارے چور دروازوں کے بند کرنے کا راستہ دینی تعلیم ہے۔ بے دینی کے دروازے بند ہوں گے، دینی تعلیم سے بند ہوں گے۔ بے دینی کے سارے راستوں کے بند کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ امت میں دینی تعلیم کو عام کیا جائے، خوب پھیلایا جائے۔ کوئی فرد امت، چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچہ بچی، دینی تعلیم سے ناواقف و ناآشنا نہ رہے۔ چنانچہ اس عنوان کے تحت ایک دوسری مہم جو یہ ہماری جماعت کی، جمعیت العلماء کی، دارالعلوم دیوبند کی، میرے دوستو بڑی اہم سرگرمی اور بڑی اہم مہم ہے، وہ ہے دینی تعلیم۔ اور باقاعدہ 1954 میں جمعیت علماء ہند کا دینی تعلیمی عنوان پر اسی بمبئی کے اندر اجلاس ہوا تھا، اور 1954 میں میرے دوستو بزرگ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی صدارت میں پروگرام ہوا، اور دینی تعلیمی بورڈ کے نام پر جمعیت علماء ہند نے ایک کمیٹی قائم کی، اور آج پورے ملک کے اندر، اس وقت سے لے کر کے آج تک پورے ملک کے اندر جمعیت علماء کے زیر اہتمام ہزاروں مکاتب چل رہے ہیں، اور سب سے بڑی تعداد راجستھان، صوبہ راجستھان کے علاقے میں جمعیت علماء کے زیر اہتمام چلنے والے مکاتب کی تعداد، سب سے زیادہ تعداد اسی علاقے میں ہے۔ اور بہار، صوبہ یو پی، مہاراشٹر، خاص کر کے مہاراشٹر کے جو براڑواڑے کے علاقے ہیں، جو ودربھ کے علاقے ہیں، خاندیش کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں ہمارے اکابر علماء، میرے دوستو بزرگوں، مکاتب کا نظام ایک بڑے زمانے سے چلاتے ہیں۔ اس وقت اسی مہم کے تحت دینی تعلیم کی ضرورت کے پیش نظر میرے دوستو بزرگوں، جمعیت العلماء نے دینی تعلیمی بیداری مہم کے عنوان پر پورے ملک میں ایک تحریک کو اس وقت جاری کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، تاریخ 23 فروری سے 4 فروری مارچ تک آج کی تاریخ آخری تاریخ تھی، لیکن چونکہ صوبہ بڑا ہے، کام بھی بہت اہم ہے، اس لیے صوبے کے ذمہ داروں کے پاس میں علاقے کے کام کرنے والوں کی طرف سے یہ تقاضا آیا کہ یہ تاریخ، یہ بڑھتا عشرہ، یہ 10 دن بہت ناکافی ہے، اس لیے اس کے اندر کچھ اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ پورے صوبے سے تقاضے کے پیش نظر اس تقاضے کے تحت بجائے 4 مارچ کے 9 مارچ تک کے اس کی مدت بڑھا دی گئی، اور 10 مارچ کو بروز آنے والے 10 مارچ جمعرات کے دن ضلع اکولہ کے سونوری میں، دارالعلوم سونوری کے اندر دینی تعلیم بورڈ کے قومی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، جو مدرسہ قاسمیہ شاہد مراد آباد کے استاد حدیث ہیں اور نائب امیر الہند ہیں، اور جمعیت علماء ہند دینی تعلیمی بورڈ کے قومی جنرل سیکریٹری ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا 10 تاریخ کو پروگرام ہے دارالعلوم سنوری ضلع اکولہ پر امراوتی کے پاس، انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے۔ اس 10 تاریخ کے پروگرام میں جو ضلع صوبہ کے جو ذمہ داران ہیں مہاراشٹر کے، ان ضلعی صوبائی ذمہ داروں کے ذمے دفتر سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے
کہ اپنے علاقوں میں دینی تعلیمی مہم کو چلا کر دینی تعلیمی مہم کی کارگزاری آپ کو اپنے صوبے کی، اپنے ضلع کی طرف سے، اپنے تعلقے کی کارگزاری، اپنے شہر کی کارگزاری، یہ 10 تاریخ کو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی حاضری کے موقع پر، تشریف آوری کے موقع پر وہاں دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا آج کا پروگرام تقریری پروگرام نہیں ہے، جلسے بیان والا پروگرام نہیں ہے، یہ ایک مہم ہے، اس مہم کو سمجھانا ہے۔ جو میں نے ابھی چند باتیں آپ سے اب تک کے جو عرض کی ہیں، یہ اسی کے پس منظر میں ہے کہ اس مہم کو ہمیں اپنا مہم بنانا ہے، ایک سرگرمی اور دھن کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کرنا کیا ہے؟ تو دوستو، وہ سب سے پہلی چیز جو ہے اس تعلق سے دینی تعلیمی بیداری مہم کے عنوان پر جو سب سے پہلا عمل ہے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اور ہر فرد امت کو دین سے یعنی دینی تعلیم سے جوڑنے کے لیے، وہ یہ ہے جمعیت علماء ہند نے دینی تعلیمی سروے فارم جاری کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو سروے فارم ابھی دیں گے۔ دینی تعلیمی سروے فارم جس کے اندر 5، 7، 8، 10 یعنی کہ کالم ہیں، اس کالم کو ہمیں بھرنا ہے۔ اور اس وقت آپ حضرات کو جو تکلیف اور زحمت دی ہے، اس کا مقصود اس سے یہ تھا کہ جیسے ہمارے شہر کے اندر تقریباً 56، 60 کے قریب 57، 58 وارڈ ہیں، تو ہماری اپنی اس مجلس سے ہمارا ٹارگٹ تو یہی ہے کہ ہر وارڈ میں کم و بیش مسلمان ہیں، 10 گھر ہو، 5 گھر ہی کسی وارڈ میں، بھلے حرج نہیں۔ ہم سب کو مل کر کے ایسی محنت کرنا ہے کہ مجموعی طور پر ہمارے شہر اور تحصیل کے مسلمانوں کا ایک دینی تعلیمی سروے ہو جائے۔ اگرچہ صوبے کی طرف سے اس سروے کی تاریخ 9 مارچ ہے، لیکن یہ کوئی نص قطعی نہیں ہے کہ اگر اس سے آپ آگے کرو گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا، نہیں۔ یہ تو ایک ہنگامی مہم تھی، ہنگامی ایک پروگرام ہے جس کی یہ تاریخ طے کی گئی ہے، ورنہ ہمیں اس پروگرام سال بھر کرنا ہے۔ اب اس میں کئی چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ ایک فارم لگے گا، ایک فارم لگے گا سروے والا فارم، اس میں کئی چیزیں جمعیت نے یعنی کہ اس فارم میں دیکھیے، تھوڑا سا میں سمجھا دوں اس لیے کہ یہ پروگرام ہے ہمارا، آج کا پروگرام یہی ہے۔ اس میں لکھا ہے سب سے پہلا دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند تعلیمی سروے فارم، تاریخ، گاؤں، وارڈ نمبر، پھر گھر کے ذمہ دار کا نام اور نمبر اور پتہ، یہ ہیڈنگ ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کالم بنائے ہیں 14 سال سے کم عمر کے بچوں کے نام، 14 سال کے کم عمر سے بچوں کے نام۔ 14 سال کی قید اس لیے ہے، مہاراشٹر سرکار کی ایک اسکیم، ایک جی آر پاس ہوا ہے، کب سے ہوا ہوگا، بہت زمانہ ہوگا پاس ہو گیا۔ 14 سال سے کم عمر کے بچے یعنی کہ ان کا مطلب اسکول میں پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ 14 سال کی عمر کے بچے اسکول میں نہیں جاتے ہیں، ان کے ماں باپ پر مقدمہ ہو جائے، کیس ہو جائے۔ اور شروع میں جب یہ جی آر نکالا تھا تو انہوں نے 14 سال کے عمر کے بچوں کو صرف یہ کہا تھا کہ وہ اسکول پڑھنے میں جائیں، اسکول پڑھنے، یعنی ان کا داخلہ اسکول میں ہو، مدرسے کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ پھر جمعیت العلماء نے لڑائی لڑی ان سے کہ تم دنیاوی اسکول کی بات کیوں کرتے ہو، ہمارے وہ بچوں کو بھی ایجوکیشن کے اس دھارے میں شامل کرو جو مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ اس وقت کے وزیر تعلیم کپل سبل صاحب نے پورا جمعیت العلماء نے پورا زور لگایا، کپل سبل نے مدرسوں کو اس سے مستثنا کیا کہ ہاں مدرسے میں جو بچے پڑھیں گے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، یعنی تعلیمی ایکٹ کے باہر نہیں ہو، تعلیمی حق کے یعنی کہ لازمی قانون جو انہوں نے تعلیم لازمی قانون 14 سال سے عمر کا ہر بچہ پڑھنا ضروری ہے، یہ ایکٹ ہے۔ اور
اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اسکول میں پڑھاؤ، مدرسے کا کوئی مطلب نہیں. اس لیے یہاں پر 14 سال کی عمر جمعیت کے اس فارم کو لکھی گئی ہے. 14 سال سے کم عمر کے بچوں کے نام عمر، یعنی ان کی عمر 14 سال ہے سے کم ہے، 12 13 8 سال جو بھی ہے. پھر ان کی جنس جیسے ہوتے ہیں میل فیمیل وہ لکھنا ہے. پھر اسکول جاتا ہے نہیں جاتا ہے یہ کالم بننا ہے. اسکول مدرسہ نہیں، کہاں جاتا ہے؟ اسکول پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. ہاں لوگ بہت سے لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ ملزم یعنی کہ مدرسے والے داڑھی ٹوپی والے یہ اسکول کے مخالف ہیں. نہیں، اسکول کی تعلیم کے ہم مخالف کیوں ہیں؟ کبھی مخالفت نہیں کی، لیکن لوگوں نے بلا وجہ کے لیے الزام تھوپ دیا ہے ان سب پہ بلا مطلب کا. کوئی کہاں مخالفت کیا ہے؟ بالکل بیٹھی کہ اس میں اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، دونوں باتوں میں. جاتا ہے تو ڈیش مار دیجیے، نہیں ہے تو نہیں والے پہ ڈیش مار دیجیے. کلاس میں لکھنا ہے کون سی کلاس میں پڑھتا ہے. پھر تیسری بات یہ چوتھی بات یہ پوچھا ہے کہ مکتب جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے. مکتب سمجھ رہے آپ، مدرسہ عربی پڑھنے کے لیے. پھر مکتب کا درجہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے مکتب میں. اور پھر آخر میں یہ پوچھا ہے اب مکتب میں داخلہ لیں گے، یعنی ازائن کروائیں کہ اب تک تو نہیں پڑھ رہے تھے، آپ لوگ نا داخلہ، تو وہاں لکھنا ہے ہاں ٹھیک ہے لیں گے انشاءاللہ داخلہ. پھر اس کے بعد نیچے ہے اس میں 8 یعنی کہ 8 کالم بنے ہوئے، 8 خانے، کالم نہیں خانے، یعنی 8 نام فیملی ممبر کے آپ اس میں لکھ سکتے ہو. اور اگر زیادہ ہے تو 1 سے 2 فارم لے لو. کوئی 16 فیملی کا ممبر ہے، کوئی گھر جس کے 16 لوگ ہیں وہ 16 اور 2 لے لو فارم، 3 لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا پھر اس کے نیچے انہوں نے پوچھا ہے مجموعی بات پوچھی ہے مذکر، 14 سال کی عمر کے مذکر یعنی کیا ہوتا اس کو میل جینس. پھر پوچھا ہے 14 سال کے اوپر کے مؤنث یعنی عورتیں بچیاں، یہ ٹوٹل لکھنا ہے. یہاں پہ کتنے لڑکوں نے قرآن مکمل کیا ہے؟ ہمارے گھر میں لڑکے جو ہیں انہوں نے کتنوں نے قرآن مکمل کیا ہے؟ 14 سال کی عمر کے اوپر والے. اور 14 سال سے اوپر کی عمر کی کتنی بچیوں نے قرآن مکمل کیا ہے؟ یہ 2 بات پوچھی ہے. جملہ فیملی ممبران کی تعداد، وہ ٹوٹل ممبران فیملی کتنے وہ بھی لکھنا ہے. پھر مکتب جانے والے بچوں کی ٹوٹل تعداد، مکتب نہیں جانے والوں کی ٹوٹل تعداد، قرآن مکمل نہ کرنے والے بالغ لڑکوں اور مردوں کی تعداد. اس میں دیکھیے ایک چیز بڑھا دیا مرد، یعنی اس مہم میں تعلیم بالغات بھی شامل ہے. اور تعلیم بالغات یعنی میل اور فیمیل دونوں شامل اس کے اندر. قرآن مکمل نہ کرنے والی بالغ لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد. پھر آخر میں ہے ذمہ دار کے گھر کے ذمہ دار کی دستخط اور سروے کرنے والے کا نام اور دستخط. تو یہ پورا فارم جو ہے ہمیں بھر کر کے دینا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر کے اعتبار سے ہمارے اپنے گھر کا ہمارا اپنا فارم بنیں گے. اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنے محلے اپنی بستی کے اپنے ایمان والے جو ہمارے جو بھائی ہیں ان کو بھی اس تعلیمی بیداری مہم میں ہمیں ان کو بھی شامل کرنا ہے. یعنی ان کے بھی احوال ان کے بھی فارم ہم کو بھرنا ہے. اب اس کے لیے جیسے یہ ہمارا وارڈ نمبر 15 ہے، یہاں ہماری ایک مسجد ہے وارڈ نمبر 15 میں. اب ہم کو ایک ایسی کمیٹی تشکیل دینی ہے 2 4 5 لوگوں کی جو اس میں اردو اور ہندی لکھا ہوا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہندی میں فارم بھرا جائے تاکہ سامنے والوں کو بھی سمجھیں. اور اگر انگلش میں بھرے تو کوئی حرج نہیں، اردو میں بھرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور اردو میں بھرنے کا تو وہ بھی کوئی قبول ہے. تو اس کے لیے جو ہے اس وقت اس سروے تعلیمی بیداری مہم کے عنوان پر سروے فارم کے بھرنے کے لیے جو ہے تعلیمی سروے فارم کے خانہ پوری کے عنوان پر آپ حضرات سے یہ گزارش یہ ہے کہ ہر وارڈ میں ہر مسجد کے لیے چلیے کہ ہر مسجد کے اندر جو ہے ہم اس مہم کو چلائیں اور اپنی مسجد کو سینٹر بنا کر کے اپنی مسجد کے اطراف میں ہمارے مسجد کے جو مصلی ہیں ایک فرد
किसी को इससे मुस्तस्ना न करें। उसके घर में सब अल्लामा है, मुफ्ती है, फक फाजिल है और सब बड़े बहुत एजुकेटेड लोग हैं, क्या होगा, वो भी आना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की भी जरूरत है, दीनी एतबार से पढ़े लिखों की जरूरत है, दुनियावी एतबार से भी पढ़े लिखों की जरूरत है। तो इसमें किसी को मुस्तस्ना नहीं करना है, किसी को नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि 100% हमारे मोहल्ले, हमारी बस्ती के जो अफराद हैं उनकी 100% हमें तालीमी सर्वे के फार्म को पुर करके उनकी पूरी मालूमात मुहैया करना है। इसमें एक खास चीज जो है, इसमें जो एक खास चीज है, एक खास नुक्ता जो है, यानी जो हमारे लिए, आपके लिए, हर मस्जिद के लिए बहुत ही फायदे की बात है। जैसे उन्होंने इसमें एक बात ये पूछी है कि टोटल बालिग मर्द कितने हैं, टोटल बालिग औरतें यानी औरतें कितनी हैं, और फिर ऐसी बच्चों के बारे में पूछा है, यानी मतलब बड़े उम्र वाले और नौ उम्र 15 साल 14 साल की उम्र वाले। इस फार्म के यानी खानापुरी के जरिए एक नफ़ा हमारा दूसरा ये होगा कि जहाँ तालीमी सर्वे के एतबार से ये फार्म हम भरेंगे, वहीं हमें हमारी बस्ती में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, और इसी के साथ साथ जिसको कहते हैं मर्दुमशुमारी, समझते हैं ना मर्दुमशुमारी कब होती है? मर्दुमशुमारी अरे वो कब होती है आप लोग को मालूम है ना? अरे 10 साल में कहाँ होती है? हर मौके पर जब वार्ड का इलेक्शन आता है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन आता है, तो क्या होता है, हाँ, ग्राम प्रधान को मिल करके, वार्ड काउंसिलर को मिल करके, नगर सेवक को मिल करके और तहसीलदार में जा करके, अरे मेरा बच्चा 18 साल का हो गया, फार्म भर दो, कहेगा अब मेरा बच्चा वोटिंग करने के लायक हो गया। तो इस फार्म के खानापुरी से एक फायदा हमको ये भी होगा कि हमारी अपनी मुस्लिम मुआशरे के एतबार से एक मर्दुमशुमारी हो जाएगी। वह हमारी बस्ती के अतराफ में कितने मुसलमान हैं और कितने मर्द वाले, कितने औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बटवान हैं, कितनी बच्चियां हैं, कितने बच्चे छोटे हैं, और ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मिल जाएगा। और फिर उसमें अगली जो चीज़ है, आगे की जो ज़रूरत है वो ये भी है कि अगर उसमें खुदा न खास्ता किसी फैमिली का बच्चा ऐसा है कि भाई उसके वोटर में ID में यानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उम्र हो गई, बालिग है, 18 साल की उम्र हो गई है, तो आप उसकी भी रहबरी कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। बिना बच्चे के लिए हम लोग उसको बहुत पहाड़ बना दें, अरे कोई सुनता है, अरे तुम कदम तो उठाओ, कैसे नहीं सुनता है, कैसे नहीं सुनता है। हमने हमारे बच्चों की, यहाँ के कुछ लोगों के, हमारे फैमिली के बच्चे, हमारे अपने बच्चे ज्यादा, भाई भतीजे भांजे, 15-16 बच्चों को फार्म भर के दे दिया। अब वो हुआ जब एक साथ में दिया तो एक बार फार्म देखता है, बार मेरे को देखता है, तो हमारा ठीक है भाई, देखो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, देगा उसका हुआ, देखते रहा सब आपके हैं, हमारे सब हमारे लिए, आपके सब बच्चे, अरे बड़ा साहब पढ़ो तो सही, मेरा नाम देखो, मेरी ID देखो, अच्छा 2 ही बच्चे आपके, ये बना अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, कुछ नहीं। अब एक बार जब वहाँ गए वोटर ID के लिए मालूम करने के लिए, वो तो बोला फलाना आदमी है जिसको वार्ड के एतबार से उसके बाद में ID दे दिया है, आप तुरंत उसमें कॉन्टेक्ट नंबर वहीं से दे दिया, बोले हमारे सामने फोन लगाइए, वही तहसीलदार ने लगाया फोन, कहाँ रहते हो आप? फलाना जगह रहता हूँ, कब मिलोगे? फलाना दिन लोगे साहब ना, हाँ ठीक है। अब वहाँ देख लो, अगर वहाँ नहीं मिला, अगर ये ID आप स्लिप बता दो, अगर ये वहाँ नहीं मिला तो क्या, फिर आप हमारे पास आना, हम देंगे ढूंढेंगे। वैसे हम लोगों ने ये एरिया वाइज दे दिया सबको, अल्हम्दुलिल्लाह सब आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ ये है, अब आप भी चाहोगे दाल चावल का लुकमा और बिरयानी का लुकमा और मुतंजन का लुकमा हमारे मुंह में कोई लाकर देते तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ एक अमला उनमें ऐसा भी है कि वो मेल को फीमेल बनाता है, फीमेल को मेल बनाता है, जो चेयर पे बैठा हुआ डिपार्टमेंट का अमला, हाँ, और खान की जगह शेख लिख देगा, शेख की जगह अंसारी लिख देगा। अभी हमारे बिल्कुल मुतारफ, आप अगर नाम बताऊंगा मैं उस आदमी का तो शायद नहीं आप लोग नहीं पहचान पाओगे, हाँ 1-2 लोग जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, यहाँ बैठे हुए। उनके घरवाली का फोटो, उनकी बीवी का फोटो, उनकी बीवी का है और नाम ये गैर मुस्लिम का है। वो मुझे स्टेशन पे लगवाना, क्या करना चाहिए इसके लिए, तो मतलब क्या करना चाहिए, सीधा कर, आप कहाँ गए थे जब मिल रहा था कार्ड आपको, तो आप जब नहीं लेके आप
ارے بولے کیا بتاؤں، اب بتائیے، پڑھ کے دیتے نہیں، دیکھ کے پڑھ کے آپ لینے پر پڑھتے نہیں. اس نے اتنا پریشان ہوا بیچارہ، وہ اتنا پریشان ہوا، یہاں بھاگ وہاں بھاگ، 2-4 ہزار روپے بھی خرچہ ہو گیا. تو میرے دوستوں میرا کہنا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی ہمارا اس کے ذریعے ہو سکتا ہے. فی الحال ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس دینی تعلیمی سروے فارم کے پر کرنے کے ذریعے وہ یہ ہے کہ 100% ہمارے بچیوں کے دینی تعلیم کی فکر ہو، ان کا نظام بنے. اب یہ سروے ہو گیا، اس سروے کے بعد سروے بنائے، سروے نہیں خالی یہ سب سروے کر کے دے گا وہاں لو بہت کام دیے تھے، ہم نے بہت کام لا کے دے دیے تو پکڑو تمہارا کام نہیں. سروے ہونے کے بعد اس میں پھر یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا، پھر ایک مشورہ کریں گے کہ بھئی یہ وارڈ میں اس مسجد کے وارڈ میں جس وارڈ میں مسجد ہے اس میں اتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو وارڈ میں تو ہے لیکن دور ہیں، جو آ ہی نہیں سکتے اور آئے نہیں اب تک اور آنے کی امید نہیں ہے. تو ان کو کیا کریں گے؟ پھر ان کو کہیں جیسے تم ویسے ہی رہو نہیں. پھر اگلا قدم یہ ہوگا کہ ان بچوں کے دینی تعلیم کے لیے ہم کو نظام بنانا ہے. یہ مقصد ہے اس کا، اس لیے اس کو مہم اسی لیے کہا ہے. یہ وقتی طور پر یعنی کہ یہ نہیں ایک بس کر لو بعد میں ختم ہو گیا نا، اس کو ایک مہم بنانا ہے. اور میرے دوستوں یاد رکھو، اس کو اگر ہم نے مہم بنا کر کے کیا تو انشاءاللہ اس کے وہ نتائج جو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے علماء جو اس محنت سے چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھو گے اور اس نتائج کو آپ خود محسوس کرو گے. آج میں یعنی کہ بات آپ کے سامنے کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کوئی اس میں غلو بھی نہیں ہے اور کوئی الزام بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے ہم سب کا تجربہ ہے، ہم دعوت کے لوگ ہیں، تبلیغ کے کام والے لوگ ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں جب بندے جماعتوں میں نکلتے ہیں ان بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم. اگر یہ دینی تعلیمی بیداری مہم کے ذریعے ہم نے آنے والی موجودہ نسلوں اور آنے والی نسلوں کی دینی اعتبار سے فکر کر لی اور دینی تعلیم کے اعتبار سے ان کے لیے ماحول مہیا کر دیا، تو اب جو 50 سال 60 سال کی عمر میں ہمیں لوگوں کو تیار درود و کلمہ سکھانے کی محنت کرنا پڑ رہی ہے، یہ ضرورت ہماری خود بخود پوری ہو جائے گی. یہ معمولی بات نہیں. اور آخری بات عرض کر کے بات اپنی مکمل کر دو. ہمارے اکابر، ہمارے علماء بزرگوں میں میں نے جمعے میں بھی بات کہی تھی، آپ کچھ حضرات موجود نہیں تھے اس لیے کہہ دو دوبارہ کہ علماء دیوبند کی کڑی اور علماء دیوبند کے اکابرین کے سلسلے کے ایک بہت مقدس، بہت محترم، بہت ہی اہم نام ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ. یہ وہ شخصیت ہیں جو جہاد آزادی کے سرخیل ہیں. ریشمی رومال کی تحریک، آپ نے سنا ہوگا یہ نام، تحریک ریشمی رومال، اس تحریک کے حضرت بانی مبانی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی پوری پیشی کی آپ کے پیبان کی جتنی بھی یعنی کھیپ ہے علماء اور اکابرین اہل اللہ اور یعنی کہ علم کے پہاڑ ہیں جو میرے دوستوں بزرگوں، ان سب کے حضرت استاد ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے شاگرد ہیں. مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں. حضرت اشرف علی تھانوی حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الہند کے شاگرد ہیں. حضرت مولانا سعید احمد دہلوی دوستو شیخ الہند کے شاگرد ہیں. ایک ایک شاگرد حضرت کا ایسا ہے جس کی تحریک، جس کی شخصیت نے پوری دنیا کی کار پلٹ کی، پوری دنیا میں کار پلٹ کی ہے. اسی شیخ الہند کے شاگرد ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت. میرے دوستو بزرگوں، اس شیخ، اس الیاس، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوتی تحریک آج پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہے. یہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت مولانا
شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور شیخ الہند کہاں سے پیدا ہوئے؟ شیخ الہند کو کس نے پیدا کیا؟ دیوبند نے پیدا کیا. اور شیخ الہند نے مولانا الیاس کو پیدا کیا. شیخ الہند نے حضرت مفتی کفایت اللہ کو پیدا کیا. شیخ الہند نے حسین احمد مدنی کو پیدا کیا. اور ایسے ہزاروں جیانوں کو پیدا کیا. بہرحال حضرت مولانا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو آزادی کی لڑائی کی وجہ میں انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی میں قیادت کی وجہ سے اور آزادی کی لڑائی میں صف اول کا فرد ہونے کی وجہ سے بڑی صعوبتیں، بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں جھیلنی پڑی. اور آخر میں کیا ہوا؟ 1916 میں حضرت شیخ الہند کی عمر 70 سال ہے. 1916 میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ جاری ہوا اور انگریز فوج پولیس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں ڈال دیا. میں نے جو یہ بتایا تھا. اور آپ کے ساتھ میں اور بھی ہمراہ تھے. حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے انگریز آفیسر سے یہ سفارش کی کہ یہ بوڑھے بڑے میاں، ان کا کوئی رول نہیں ہے، یہ تو بڑے میاں بوڑھے ہو چکے ہیں، اصل رول تو میرا ہے. تم نے مجھے گرفتار ہی نہیں کیا، میرے نام وارنٹ ہی نہیں جاری ہوا. باقاعدہ انگریز آفیسر سے سفارش کی اور ماحول ایسا بنایا کہ سارے ماحول کے اندر ان کو یہ کہنا ایسا سمجھایا گیا انگریز آفیسر کو کہ جتنے شیخ الہند گنہگار ہیں نعوذ باللہ، اتنے ہی انگریز کی نظر میں شیخ الاسلام بھی گنہگار ہیں. لہذا اکیلے اسیر مالٹا کی قید صرف شیخ الہند کے لیے کیوں، شیخ الاسلام کے لیے بھی ہونی چاہیے. 2 دن کے بعد شیخ الاسلام بھی گرفتار ہوئے، پہنچا دی گئی وہیں. کہاں؟ مالٹا. اور جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو، رمضان کا مہینہ آیا، سب ٹھنڈک کا ماحول، سردی کا ماحول. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور آپ کے ساتھیوں کو انگریز کے ظالم حکمراں اور انگریز کے ظالم یعنی کہ مالٹا کی قید کے جو قید خانے کے جو ظالم ذمہ داران تھے، سلیا، راڈ، لوہا تپا کر حضرت شیخ الہند کو دابتے تھے. اور جب دیوبند میں حضرت کا جنازہ جب نہلایا جا رہا تھا، حضرت کا جنازہ جب نہلایا جا رہا تھا، جب حضرت کو نہلاتے وقت پیٹھ پلٹی گئی تو دیکھا گیا، دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خباب کے پیٹھ کی بات سنتے آئے ہیں تاریخ میں، شیخ الہند کے پیٹھ کا بھی وہی حال ہے. بہرحال اس ساری صحبتیں برداشت کر کے 3 سال 7 مہینے 28 دن کے بعد، کتنا؟ 3 سال 7 مہینے 28 دن، یعنی سمجھو 3 سال 8 مہینہ. 3 سال 8 مہینے کے بعد حضرت کی رہائی ہوئی اور پانی کے راستے سے حضرت رحمت اللہ علیہ بمبئی کی بندرگاہ پر تشریف لائے. حضرت کے استقبال میں اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے اور علماء کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ایک پولیٹیکل اور سیاسی رہنما جن کو لوگ کہتے ہیں، جن کو جمعیت العلماء نے رہنما بنایا، گاندھی جی بھی موجود تھے. اور حضرت نے ایک چھوٹی سی مجلس ہوئی، حضرت کے استقبال کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے فوراً بعد حضرت رحمت اللہ علیہ اگلے دن دیوبند دلی تشریف لے گئے. دلی گئے اور حضرت کے جو خاص معالج تھے حکیم اجمل خان، حضرت کا ان کے یہاں چھوٹا سا ناشتہ ہوا اور اس کے بعد فوراً حضرت وہاں سے دیوبند چلے گئے. اور دیوبند میں پہنچتے ہی، مدرسے میں پہنچتے ہی حضرت نے یہ اعلان کروایا، عصر کی نماز کے بعد سارے اکابر، سارے اساتذہ اور طلباء ہم جمع ہو جائیں. شیخ الہند کچھ کہنا چاہتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ واپس آئے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں. سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ حضرت جیل کی کارگزاری سنائیں گے
انگریزوں کی تکلیف سنائیں گے، وہاں کا دکھ درد بھرا واقعہ بتلائیں گے، وہاں کی صورتیں بتلائیں گے۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ حضرت نے یہ کہا، بھائی دیکھو، مالٹا کے 4 سال کے قید کے زمانے میں میں بہت غور کر رہا تھا اس بات پر کہ مسلمانوں کی پستی کیوں ہے، مسلمان ذلیل اور رسوا کیوں ہیں۔ تو کہا میں نے اس کی 2 وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلیم، دینی تعلیم سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، قرآن سے مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو میں اب مالٹا سے یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ بڑے بڑے دارالعلوم نہیں، مسلمانوں کے ہر محلے میں مکتب بناؤں گا۔ اور دوسری تکلیف، دوسری پریشانی، دوسری وجہ مسلمانوں کی پسپائی اور ذلت کی، بربادی کی، حالات و تباہی کی یہ سمجھ میں آئی کہ مسلمان آپس میں لڑنا چھوڑ دیں، آپسی اختلافات کو ختم کر دیں۔ اور آپ حضرات سنیے، اب میری زندگی کے جتنے دن باقی ہیں میں اسی کام پر اپنی زندگی لگاؤں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ وہ بنیادی تحریک ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی، جس کو حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس تحریک کو جمعیت علماء نے اپنی گرد سے باندھا ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ باضابطہ 1954 میں بمبئی میں جدید تعلیمی بورڈ، جمعیت علماء ہند کا دینی تعلیمی بورڈ کا شعبہ قائم ہوا، اور پھر پورے ملک میں مکاتب کے نظام کا سلسلہ چلا۔ اور 1954 میں جب جمعیت علماء نے مکتب دینی تعلیمی بورڈ کا پروگرام طے کیا، اسی موقع پر حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد خاص تھے، میں نے ابھی آپ کو گرایا، حضرت رحمت اللہ علیہ نے جمعیت کے اکابرین کے مشورے سے، جن میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا احمد سعید صاحب، حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی صاحب رحمہم اللہ، و دیگر اکابر جمعیت کی قیادت میں، سرپرستی میں جماعت نے، یعنی جمعیت علماء نے مکاتب میں پڑھانے کے لیے ایک تعلیمی نصاب بنایا، جس تعلیمی نصاب کا نام ہے دینی تعلیم کا رسالہ۔ دینی تعلیم کے رسالے کے 12 حصے بنائے، 12 حصے لکھے گئے، اور پھر تعلیم الاسلام، دینی تعلیم کا رسالہ، اور کچھ یعنی کہ اردو زبان کا قاعدہ وغیرہ مفتی مولانا اسماعیل صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ۔ ہاں، یہ 2-4 کتابیں جو ہے مکتب میں داخل نصاب کی گئی، اور درس نظامی کا جو مکتب ہے، درس نظامی کا جو مکتب ہے، اس درس نظامی کے مکتب کی نصاب میں یہی کتابیں اس وقت بھی پڑھائی جاتی تھی اور آج بھی یہی پڑھائی جاتی ہے۔ بڑا ٹھوس نصاب ہے، بڑا جامع نصاب ہے، بڑا بڑھیا نصاب ہے، اور اس نصاب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر اس کے 5 سالہ نصاب کو کوئی بچہ پڑھ لیتا ہے تو 5 سال کے بعد میں وہ مولوی کی جماعت میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، اتنی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان دنوں حضرت محتمم صاحب، استاد محترم مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت اس وقت آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ کے صدر ہیں، اور حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، وہ حضرت یعنی کہ جنرل سیکریٹری ہیں قومی، ناظم عمومی ہیں، اور حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب تو خیر عبداللہ صدر ہیں۔ یہ 3 مرکزی قیادت، ان تینوں مرکزی قیادت کی سرپرستی میں حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کے زیر نگرانی اس دینی تعلیمی نصاب کی تجدید ہوئی ہے، اور تجدید میں ان دینی تعلیمی رسالے کے 12 حصوں کو یعنی کہ اس کو مختصر کر کے جو ہے مختصر کیا گیا ہے، اور پھر سے ایک نیا نظام مرتب کیا گیا ہے دینی تعلیمی بورڈ کے عنوان کی بات ہے۔ انشاءاللہ وہ کتاب وہ سیٹ انشاءاللہ آپ منگائیں گے، اور یعنی کہ اپنے دینی تعلیمی بورڈ اس جمعیت کے نظر اہتمام
جو مکاتب انشاءاللہ قائم ہوں گے ان میں کوشش یہ کریں گے کہ اسی نظام کو پڑھایا جائے. مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ صوبائی جو قیادت ہے، صوبے کے اندر بھی الحمدللہ دینی تعلیمی بورڈ الحمدللہ قائم ہوا، اور باقاعدہ 12 فروری کو، ابھی یہ 12 فروری کو پاتھری صوبہ ضلع پربھنی کے اندر جو الحمدللہ اجلاس ہوا باقاعدہ، اور اس اجلاس کے اندر یہ طے ہوا تھا یہ عشرہ منانے کا. تو اس میں بھی صدر محترم حضرت مولانا حافظ ندیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم صدر، اور حضرت مولانا مفتی محمد روشن صاحب قاسمی جو دارالعلوم سونوری کے ماشاءاللہ ناظم ہیں، اور مفتی صاحب کے زیر اہتمام 450 مکتب چلتے ہیں اس علاقے میں. ودرب کے علاقے ودرب اور برار کے علاقے میں 450 مکتب حضرت مفتی روشن صاحب کے زیر نگرانی سرپرستی میں چلتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب شولہ پور کی جمعیت کے صدر ہیں، ان کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا ہے. یہ صوبائی ذمہ داران ہیں، وہ مرکزی ذمہ داران ہیں. پھر ضلع میں ہم جیسے نائبوں کو بھی اس میں طے کر دیا ہے، مفتی صاحب ہمارے مفتی حذیفہ صاحب ہے، اور ہم کو بھی اس میں گھسیٹ دیا، اور اس طرح سے باقاعدہ نظام بنایا گیا ہے، طے کیا گیا ہے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. اس وقت آپ حضرات کے سے ایک ہی درخواست ہے کہ اس دینی تعلیمی سروے کی مہم کو پورے طریقے سے ہم کامیاب کریں. یہ ہمارا گراؤنڈ ورک ہے، گراؤنڈ کا ورک ہے. ہم گراؤنڈ ورک کے بعد اگلے پروگرام یعنی کہ اس کے بعد جو ہے جو ہمارا اگلا جو قدم ہوگا کہ بھئی اس نظام کو کیسے کام پورا کیا جائے، اس تعلیمی نظام کو کیسے مستحکم و مضبوط کیا جائے، اور سروے کے ذریعے جو بچے اب تک مکتب میں نہیں پڑھتے ہیں یا وہ اسکول میں بھی نہیں پڑھتے ہیں، جن تعلیم کے اعتبار سے بالکل پیچھے ہیں، ان کے لیے کیا عمل بنایا جائے، تیار کیا جائے. انشاءاللہ اس سروے کے بعد وہ اگلا قدم ہوگا. اگرچہ 9 مارچ کی تاریخ طے کی ہے صوبے سے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنے محلے میں، اپنے بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے تعلقے میں ہم اس سروے کو جاری رکھیں جب تک کہ ہمیں اطمینان نہ ہو جائے کہ ہمارا یہ سروے 100% ہو گیا. تو اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں؟ ارے بولو، اب ہم تو بول کے تھک گئے، تو آپ بھی کچھ بولو. ہے تیار نہ سر؟ اس میں دیکھیے کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، اور حضرات کے بھی ذہن میں ہوگی کہ چونکہ فارم اردو ہندی میں ہے، کچھ ہمارے ایسے بچے جو انگلش کے پڑھے ہوئے اچھے پڑھتے ہیں، ڈرافٹنگ اچھی ہے، لکھتے بڑھیا ہے، ہاں ایسے نہیں کچھ بھی لکھ دیا ایسے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا لکھا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک دم اس کو خود یعنی کہ ذہن میں بسا لیجیے، ہمارے اس جماعت کا ان دنوں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو بے ریکارڈ ہے. آپ میں 20 لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ پورا کمپیوٹر میں فٹ ہو جائے گا. ابھی ہم فوراً بھیج دیں گے، ضلع میں ہم رکھیں گے، صوبے کو دلی بھیج دیں گے ترنت. دینی تعلیمی بورڈ بیداری مہم میں امبرناتھ کے جمیعت العلماء میں 25 لوگ بیٹھے تھے، کوئی بڑی بات نہیں، 25 تو کچھ ہی سارا نہیں. کام ہونا ہے، بھیڑ نہیں چاہیے، بھیڑ نہیں ہونا، کام چاہیے. ہاں بھیڑ بہت ہے اور کام کچھ نہیں ہے تو کوئی مطلب نہیں. فکر مند ذمہ دار ساتھی چاہیے. اس لیے ایک چیز جو میں نے آپ سے کہا، عمومی تو یہ سب ساتھی اس میں ہاتھ بتائیں گے، جمعیت یوتھ کلب، یہ جمعیت ہے، ہاں جمعیت نے اس نام سے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، وہ ابھی اس کا موقع نہیں اسے بتانے کا. جمعیت اسکاؤٹ ہے نا، اور پھر جمعیت اوپن اسکول، یہ سب کی جمعیت یوتھ کلب کے زیر یعنی کہ سے اٹیچ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. جمعیت اوپن اسکول جو الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں اب تک ہمارے علماء مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والوں نے پونا اعظم کیمپس کے اندر اس کا سینٹر بنایا صوبہ مہاراشٹر میں. 1 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں، اور وہ ٹریننگ دے کر کے ماشاءاللہ وہ انشاءاللہ آگے وہ چیز آئے گی ابھی سروے کے بعد. تو اس میں ایسے بچے ہماری مسجد سے متعلق، ہمارے مسجد سے مسلی ہیں، ہمارے بچے سے جڑے ہوئے نوجوان جو ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہے، پڑھے لکھے ہیں، اچھے یعنی کہ اس کالج کی لائن کے بچے ہیں، انجینئرنگ کے ہیں، یعنی کالج میں سمجھ لیجیے. تو ان بچوں کی ایک چھوٹی سی کیوں بنا، اچھی سی بنا دیں. ہاں ان بچوں کی ایک کمیٹی ہم بنائیں جمعیت یوتھ کلب کے نام پہ، اور ان کو اپنے اس سروے کے اندر معاون بنائیں.
لیکن ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ سروے میں خالی نوجوان بچوں ہی کو نہ بھیجا جائے گھروں پر، اور نہ نوجوان بچے جائیں گے تو کبھی ہکال بھی دیں گے گھر والوں کو، یہ کیا نہیں تم کون ہے کیا ہے. ہمارے مسجد کا اس جماعت کے ساتھ میں، اس تشکیلی یعنی سروے کمیٹی کے ساتھ میں ہماری مسجد کا ایک ذمہ دار آدمی بھی نامزد ہونا چاہیے. 2 اس یوتھ کلب کے نوجوان بچے کو ہو جائے، ایک کو اس میں ذمہ دار مسجد کا ہو جائے، تاکہ اس پوری بات کو جو میں نے اب تک آپ کو سنایا ہے اس میں سے 1/4 سمجھو، چوتھا حصہ، 5واں حصہ کہ 2% کہہ دوں اور 3% کہہ دوں، اتنا تو کہہ سکتے ہیں بھائی یہ ایسا ہے دینی تعلیمی سروے ہے اور اس سے مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوئی بچہ دینی تعلیم سے محروم نہ رہے، اس کے لیے کالم بنا جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ ایسے بچوں کی پڑھائی کے لیے ہماری یہ جماعت انتظام بھی کرے گی. اس لیے آپ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہے، بس اتنا، اس میں تو کوئی بھڑکے گا نہیں، اس میں تو کوئی پیٹے گا نہیں، مارے گا نہیں، چلو 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 چلو. تو ایک 2 کام ہے، ایک تو بچے نوجوان ایسے تیار کریں تاکہ آگے فیلڈ میں انہیں سے کام لینا ہے، اور دوسری یہ کہ ان کے ساتھ میں کوئی ذمہ دار رہے تاکہ ہمارا یہ ٹارگٹ پورے طریقے سے قابو کا ہو جائے. تو اب اس کو کیسے کیا جائے؟ ہم نے اپنے یہاں 10-15 کتنے نام بنائے بھائی؟ کہاں گئے شوکت؟ اپنا کتنے نام کی لسٹ ہے؟ کتنا؟ 15. ہاں 15 نام الحمدللہ اپنی مسجد سے ایسے بچوں کی بنایا ہے، لسٹ بنائی ہے جو انشاءاللہ ہمارے مسجد کے 15 نمبر، وارڈ نمبر 15، اب 15 سے 14 بھی ٹچ ہے، 13 بھی ٹچ ہے، 12 بھی ٹچ ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی کریں گے. تو اب اس میں اپنی مسجد کا کوئی ذمہ دار آدمی انشاءاللہ وہ ہم طے کریں گے. آپ حضرات کے علاقے میں بھی ہیں واحد علی بھائی، یہ سروے جو ہے آپ کے یہاں سے نوجوان بچوں کو کس کو رکھا جائے؟ پڑھے لکھے بچے ہوں، حیدر کو رکھے کہ نعمت کو رکھے، مطلب اچھا لکھ سکے پڑھ سکے. 2 گھنٹے کا روز تو جانا نہیں ہے. ابھی کتنے آپ کے یہاں کتنے گھر ہیں؟ 42 گھر ہیں. آپ کے محلے کی 42 گھر کی لسٹ ہے ہمارے پاس، اس میں ایک اور گھٹ گیا ہوں یا بڑھ گئے ہوں تو 42 گھر کی لسٹ میں 2 دن ہو جاتا، 3 دن ہو جائے گا، اور اتنے ہی ہو جائے گا، ہے نا. تو انشاءاللہ وہاں سے بھی تھوڑا آپ حضرات سوچ کے بتائیں، ہم اس کو کلیکٹ کر لیں گے، پھر فارم دے کر کے اس کو پھول کریں بنائیں، اور آپ کے محلے میں بھی باقاعدہ اپنے اس عنوان پر مکتب قائم کریں گے. ٹھیک ہے، آپ حضرات کے مشورے سے انشاءاللہ کریں گے. اب رہا تیسرا جو ٹارگٹ ہے، ایسے علاقے ہیں جہاں مسجد نہیں ہے، جہاں مسجد نہیں ہے، ان مسجد کے ایسے علاقوں کے اندر وہاں پر جو ہے بلڈنگ کا علاقہ ہے، چالیاں ہیں، جھوپڑ پٹیاں ہیں، ہم کو ان علاقوں میں بھی اس نظام کو چلانا ہے، یہ کام وہاں بھی ہم کو کرنا ہے. تو سمجھیے کہ ایک دن کے اندر 15 گھر مسلمان ہیں، ان 15 گھروں میں ایک گھر میں عورت پکڑو 2 بچے ہیں تو 15 دو 30 بچے ہو گئے، ہے نا. اب ان 30 بچوں کے ایک مکتب کا نظام وہاں پر قائم کرنا ہے. ایک جھوپڑ پٹی علاقہ ہے، وہاں پر 45 گھر ہیں، مسجد سے دور ہے، وہاں پہ کوئی ایسا انتظام نہیں، بچے یہاں نہ نہیں سکتے. ایک دوستو یہ بڑا ایک کام ہے، انشاءاللہ وہاں بھی کریں گے. تو یہ سارے ہمارے یعنی کہ جیسے جمعیت نے تو یہ اس میں دیکھیے آپ نے انہوں نے کیا پوچھا معلوم ہے؟ ہر وارڈ نمبر لکھو. کیا پوچھا انہوں نے؟ وارڈ نمبر. اس وارڈ نمبر سے ٹارگٹ یہ ہے. صدر نے ہم سے پوچھا، صدر صاحب نے پوچھا تو سر آپ کے وہاں کتنے وارڈ ہیں؟ صدر صاحب 57-58 وارڈ ہے، پورا ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے مگر 57-58 وارڈ ہے. تو بولے 57-58 وارڈ کے تعلیمی سروے کی کمیٹی کی رپورٹ لے کر آنا سنوری میں. اب 10 تاریخ کو رپورٹ بتانی ہے، اب 57 وارڈ کی کیسے کیا بتائیں گے؟ جی بولیے.